اس سے پہلے ہم یکساں اور انقلابی نظام تعلیم کا مختصر خاکہ اس کی پہلی قسط آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ جس میں 5 نکات پر بات کی گئی تھی۔ آج چھٹے نقطے سے ہم شروع کریں گے۔ میں پہلے اس کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس پر کچھ بات کریں گے۔ ہر یونیورسٹی میں جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کی طرز کا دارالترجمہ قائم کیا جائے۔ تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ 1917 میں میر عثمان علی شاہ جو والی حیدرآباد تھے اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، انہوں نے وسائل مہیا کیے اور دوسری زبانوں سے خصوصاً انگریزی سے کتابوں کے ترجمے، نصابات کے ترجمے اردو میں کرنا شروع کیے، اور 1917 میں یہ کام ہوا اور 1948 تک جاری رہا۔ ترجمے کر کے تقریباً 650 کتابوں کے ترجمے کیے، اور ترجمے کر کے وہاں سے MBBS کر کے لوگ نکلے، ماسٹر ڈگری مختلف سائنسی مضامین میں کر کے نکلے، جن میں ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کے پائے کے لوگ ہیں، اور آج بھی تقریباً 2-2.5 سال پہلے میری بات ہوئی مصلح الدین صاحب، ایک کراچی میں، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے، دوبارہ میرا رابطہ نہیں ہو سکا ان سے، وہ بھی اسی جامعہ عثمانیہ سے انجینئرنگ میں ماسٹر کر کے نکلے تھے، اور وہ مجھے بتا رہے تھے فون پہ، کہیں سے میرا نام انہوں نے لیا اور میں بیمار تھا ان دنوں، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کراچی آئیں اور مجھ سے ملاقات کریں۔ میں نے کہا میں ضرور آؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کا تفصیلی انٹرویو میں کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس انٹرویو کو ہم پیش کریں گے۔ تو وہاں سے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ نکلے ہیں ماسٹر کر کے اردو کے اندر، اور ان کو اپنے مضمون کا فہم آج کے ماسٹر ڈگری کرنے والے سے کئی گنا زیادہ تھا۔ آج تو رٹو طوطے نکلتے ہیں ہماری یونیورسٹیوں سے، 2-4% سمجھ ہوتی ہے، باقی سارا رٹا ہوتا ہے۔ تو اس طرز پہ دارالترجمہ قائم کیا جائے، بلکہ میں کہتا ہوں ہر یونیورسٹی میں، جیسا میں نے لکھا، کہ ایک دارالترجمہ ہونا چاہیے جہاں مختلف علوم و فنون کو یونیورسٹی میں پڑھانے والے لوگ ترجمہ کریں۔ ہمارے ہمسایہ ملک ایران میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات باہر سے پڑھ کے آتے ہیں وہ علوم و فنون کو اپنی زبان میں بھی منتقل کرتے ہیں، فارسی میں بھی۔ انہوں نے ضخیم ترین لغات لکھی ہوئی ہیں ہر مضمون کی فارسی کے اندر، اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ ترجمے کا کام کرتے ہیں۔ بہت ساری کتابیں، یہ تقریباً 22 کے قریب کتابیں میں نے بھی وہاں سے منگوائی ہیں، زیادہ تر لغات ہیں، تو وہاں بڑی تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے ترجموں کا۔ تو ہر ملک نے ایسا کیا ہے، کوئی بھی ملک یہ کام کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی نے کی ہے، نہ پہلے کی ہے، نہ آج کوئی ملک ایسا کر رہا ہے، نہ آنے والے وقت میں کوئی ایسا کر سکے گا، کیونکہ یہ کام سب سے پہلے جس قوم نے کیا ہے اسی نے ترقی کی بنیاد رکھی ہے، کیونکہ علوم و فنون جب سمجھ آتے ہیں، اور وہ آتے اپنی زبان میں ہیں، جب سمجھ آتے ہیں تو ان کے اوپر ہی تحقیق، تخلیق اور ایجادات کی بنیاد کھڑی ہو سکتی ہے، عمارت کھڑی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ آج آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کا دنیا میں ایک نام ہے، اب دیکھیں ہر مضمون پہ انہوں نے لغت لکھی ہے۔ یہ طبیعت کے اوپر ہے، میرے پاس بھی پڑھی ہوئی ہے یہاں پہ، جغرافیہ، کیمسٹری، یہ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ فزکس، ڈکشنری آف فزکس، یہ طبیعت کے اوپر ہے، تمام علوم و فنون پہ انہوں نے پہلے لغات لکھی ہیں، ڈکشنریز لکھی ہیں، تاکہ ترجمہ کرنے والوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ ہمارے ہاں بھی مقتدرہ قومی زبان اور
اردو سائنس بورڈ وغیرہ نے بھی لغات لکھی ہیں، لیکن آج ان کی تجدید کی ضرورت ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے جو حیاتیات کی مقتدرہ نے حیوانیات پہ مقتدرہ نے جو لکھی ہے، اس میں تقریباً 2000 زیادہ سے زیادہ 2500 الفاظ ہیں، لیکن وہ جو آکسفورڈ کی لکھی ہوئی ہے اس میں 6000 الفاظ ہیں۔ یعنی اب کتنا فرق آ چکا ہے۔ ان کو ہمیں اپنی لغات کو ان کی تجدید کرنی چاہیے، اور دنیا میں جو لکھی گئی لغات ہیں ان کو سامنے رکھ کے اپنی لغات کو جامع بنانا چاہیے، اور ہر مضمون پہ ہونی چاہیے، تاکہ انہوں نے آکسفورڈ نے دیکھے فائن آرٹس پہ، انہوں نے فلم پہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اور فلم اینڈ ڈائریکشن، اس طرح طبیعیات، کیمیا، حیاتیات، کوئی آپ مضمون ہے فوڈ اینڈ سائنس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر انہوں نے کتابیں نہیں لکھی ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کے لوگوں کو ترجموں میں آسانی ہے، وہ آسانی سے ترجمے کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی طرز پہ ترجموں کا کام شروع کرنا چاہیے، اور چند سالوں میں دیکھیں کہ پاکستان کا معیار تعلیم اور مقدار تعلیم کس طرح سے بڑھتا ہے۔ تو یہ ہر یونیورسٹی میں جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کی طرز کا دارالترجمہ قائم کیا جائے، جہاں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالہ جات کے ساتھ ساتھ دیگر کتابوں کی تصنیف و اشاعت کا ہدف مقرر کیا جائے۔ اب ہمارے ہاں جو ایم فل کرتے ہیں، میں نے بھی کیا ہے، جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اتنی مخدوش صورتحال ہے کہ یہ جو مقالہ جات لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں، 5-7 اکٹھے کیے، کوئی پیرا ایک سے لیا، کوئی دوسرے سے لیا، کوئی تیسرے سے لیا، اور آخری جو ریزلٹس اینڈ ڈسکشن ہیں، جو نتائج ہیں، جو اس پر بحث ہے، بس اس کو کسی طریقے سے لکھ لیا اور ہمارا جو مقالہ مکمل ہو گیا۔ اس طرح سے سمجھتے بوجھتے ہم کچھ نہیں ہیں۔ اسی طرح یہی حال ہمارے پی ایچ ڈی حضرات کا ہے۔ تو پی ایچ ڈی اور ایم فل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک موضوع کو چنا ہے، آپ اس موضوع کے حوالے سے ایک اس کی تمام جزیات کا آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، آپ اس کو لکھ سکتے ہو، بیان کر سکتے ہو آسانی سے اپنی زبان میں، آپ ان پڑھ لوگوں تک وہ بات آسانی سے سمجھانے کا ملکہ آپ کے پاس آ جانا چاہیے۔ یہ ہے مطلب ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کا۔ یہ میں مکھی پہ مکھی مارتے جاتے ہیں اور پلے کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی دوسروں تک یہ علم ہم منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ صلاحیت پیدا اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم نے اپنی زبان میں پڑھا ہوگا، اپنی زبان میں اس کو لوگوں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان ہوگا، ہم کچھ لکھ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ترجمہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو پھر اس کا فائدہ ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے گا کہ پی ایچ ڈی کے جو مقالہ جات ہیں، جو ایم فل کے مقالہ جات ہیں، یہ لازم قرار دیا جانا چاہیے یونیورسٹیوں میں کہ جو ایم فل کریں، جو پی ایچ ڈی کریں، وہ اپنے مقالے کو اردو میں ترجمہ بھی کریں ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد دیکھیے کہ 10 سالوں میں یونیورسٹیوں کی لائبریریاں پھر اپنے لوگوں اور اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے بھر جائیں گی۔ آپ ذرا یہ کام شروع کیجئے۔ 10-15 سال قوموں کی زندگی میں کوئی بڑا وقت نہیں ہوتا، 20 سال کوئی بڑا وقت نہیں ہوتا۔ جو یورپ کی ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے، جو امریکہ اور ترقی یافتہ ملکوں کی، ان کے پیچھے ان کی سینکڑوں سال کی محنت ہے۔ سینکڑوں سال شروع میں انہوں نے ترجموں کا کام کیا۔ یقیناً کتابیں غیر معیاری ہوں گی، ان پر نظر ثانی کی گئی ہوگی، اس کو بہتر سے بہتر بنایا ہوگا، پھر اس کی بنیاد پہ اگلی کتابیں لکھی گئی ہوں گی۔ تو یہ کام شروع کرنا ذرا مشکل ہے، اب مشکل نہیں ہے، اب بہت سارا مواد اردو زبان کے اندر پہلے سے موجود ہے، تو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر جو لوگوں میں کام ایک دفعہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہت جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل تو سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں جو ترجمہ کرتے ہیں، بے شک وہ ترجمہ ابھی تک اتنا معتبر نہیں ہوتا، لیکن وہ ترجمہ جب
لوگ بیٹھتے ہیں اس کو درست کرنے کے لیے، نقص درست کرنے کے لیے، تو اس کو آسانی سے صحیح بھی درست بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا معیار بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے ہماری لائبریریاں جب تک بھر نہیں جائیں گی اس وقت تک ترقی کا عمل شروع نہیں ہو سکتا۔ میں ایک دفعہ یہ اولڈ فزکس گیدرنگ، یہ پرانے طالب علم ہماری ذکریہ یونیورسٹی کے ایک دفعہ اکٹھے تھے، کچھ یہ 5-10 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہاں ایک طالب علم آیا، اس نے بڑے آپ کہہ رہے دعوے کے ساتھ یہ بات کی، بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کی کہ ہماری جو ذکریہ یونیورسٹی ہے اس میں جو شعبہ طبیعیات ہے، فزکس کا شعبہ ہے، اس میں 7000 کتابیں ہیں۔ انہوں نے بڑے فخر سے یہ بات کی کہ پھر بعد میں میری باری بھی آئی بات کرنے کی، تو میں نے اسی کا اشارہ، اس سے کچھ اساتذہ بھی مجھ سے ناراض ہوئے، تو میں نے تقریر میں کہا کہ مجھ سے جو پہلے آنے والا طالب علم تھا اس نے یہ بڑے فخر کے ساتھ بات کی کہ ہماری یونیورسٹیوں میں 7000 کتابیں ہیں۔ تو میں نے کہا میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے، میرے لیے تو شرمندگی کی بات ہے۔ شرمندگی کی بات اس لیے کہ ان کتابوں میں ہم نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں ذکریہ یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں، جو طلباء ہیں، جو یہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں، انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، 1% بھی نہیں لکھی ہیں۔ تو پھر کیا ہمیں لکھنی نہیں آتی؟ کیا ہم میں مہارت نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایم ایس سی بھی کروا رہے ہیں، ایم فل بھی، پی ایچ ڈی بھی، سب ناکارہ قسم کے لوگ نکال رہے ہیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے جب تک۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایم فل کر جانا، پی ایچ ڈی کر جانا، کتابوں باہر سے منگوائی ہیں، کثیر زر مبادلہ خرچ کر کے منگوائی ہے۔ ایک کتاب جو ہمارے ہاں چھپ سکتی ہے 1000 روپے میں، وہ آسانی سے مل سکتی ہے، اسے 10,000 روپے میں خریدا گیا ہے، 20 ہزار روپے میں کتابیں خریدی گئی ہیں۔ یہ تو خود کفالت کی بنیادی تعریف کے خلاف ہے۔ خود کفالت یہ ہے کہ آپ کے لوگ کتابیں لکھیں، اپنی زبان میں لکھیں، یہ ہے خود کفالت۔ اور جو بھیک مانگ کر، جو دوسروں سے کثیر زر مبادلہ خرچ کر کے چیز منگوائی جاتی ہے، وہ آپ کی ترقی نہیں، وہ ان کی ترقی کے لیے کام آتی ہے۔ آپ ان کی ترقی کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ تو یہ کام جب تک نہیں ہوگا ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو جس کے طفیل اس طرح خود انحصاری اور تحقیق و تخلیق کی وہ دولت ہاتھ آئے گی جس کے طفیل پہلی جماعت میں داخل ہونے والے بچوں کا 60 سے 70% حصہ ماسٹر ڈگری کا حامل ہوگا۔ یہ ایک عظیم انقلاب ہوگا کہ 60-70% لوگ ماسٹر کر جائیں گے۔ بالفرض نہیں، 60-70 چھوڑے، آپ 50% کر جائیں، 40% ماسٹر ڈگری کر جائیں۔ اب کتنے ہیں؟ اب 1% بھی وہ مشکل ہے جو ماسٹر ڈگری کرتے ہیں۔ پہلی جماعت میں داخل ہونے والوں کا 1% بمشکل ماسٹر کر پاتا ہے، باقی سارے راستے میں دم توڑ جاتے ہیں۔ کس وجہ سے توڑتے ہیں؟ کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کے وسائل اس پہ بہت زیادہ خرچ ہوتے ہیں، ان کی توانائیاں، ان کی دلچسپی نہیں ہے۔ جس کام میں دلچسپی نہ ہو وہ توہن کرہن کیا جاتا ہے، وہ اپنے مزاج کے خلاف جبر کر کے اپنے اوپر کیا جاتا ہے۔ تو یہ جبرن ہمارے طالب علم جو ہے اس طرح انگریزی میں پڑھ کر یہ اپنے اوپر جبر کر کے یہ کر رہے ہیں۔ یہ 1% تک مشکل جو ہے وہ ماسٹر تک پہنچ پاتے ہیں، باقی سارے راستے میں دم توڑ رہے ہیں۔ تو جب یہ ہو جائے گا، جب یہ 40-50% ماسٹر کر جائیں گے ہمارے لوگ، تو وڈیرا شاہی خود بخود اس ملک سے ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو بھیڑ بکریوں کی طرح انتخابات میں ہمارے جو الیکشن لڑنے والے، انتخاب لڑنے والے نمائندے ہمیں ہانکتے ہیں، یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنا بند کر دیں گے۔ جمہوریت اسی وقت کامیاب ہو جائے گی جب
بہت سارے لوگ پڑھ لکھ جائیں گے. اسی ملک میں، دنیا میں اسی ملک میں جمہوریت کامیاب ہے کہ جہاں پہ لوگ پڑھے ہوئے ہیں، 40-50% ماسٹر کیے ہوئے ہیں، بی اے بی ایس سی کیے ہوئے ہیں. ان کو شعور آ جائے گا. پھر ان کو جو دھوکہ دیتے ہیں 5 سال بعد پھر منہ ہمیں دکھاتے ہیں آ کے، اور کچھ کو پیسے دے کر جاہل لوگوں کو خرید کر خود دوبارہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں. تو یہ کام بھی ایک عظیم انقلاب اسی وقت برپا ہو سکتا ہے جب ہمارے لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھ لکھ جائیں گے. اور جب زیادہ سے زیادہ اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک سب کچھ ہم اپنی زبان میں لوگوں کو نہیں پڑھائیں گے. اس سے پہلے ڈاکٹر عطاء الرحمن جیسے جتنے بھی لوگ آ جائیں وہ مزید تباہی کی طرف لے کر جائیں گے. ملک کی بہتری نہیں ہو سکتی، تعلیم کی بہتری نہیں ہو سکتی کسی صورت میں بھی. دھوکہ دیتے ہیں یہ بازیگر کھلا. تو یہ ایک عظیم انقلاب ہو جائے گا، ہوگا. اور ایجادات اور تحقیق و تخلیق سے کے صدیوں سے جو دروازے ہم پر بند ہیں وہ کھل چکے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہی جامعہ عثمانیہ کا جو طرز عمل تھا، جو وہ ترجمے کرتے تھے اور ماسٹر کراتے تھے، وہ کام اب تک اس وقت سے لے کر قیام پاکستان سے لے کر اب تک شروع رہتا تو آج واقعی ہمارے یونیورسٹیوں کی، کالجوں کی لائبریریاں جو خصوصاً سائنسی مضامین پہ اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے بھری ہوتی. آج ہماری ونڈو 10 ہے، ونڈو 7 8 ساری ونڈو اپنی زبان میں بنی ہوتی. یہ 2012 میں پی ٹی وی پہ اشتہار چلا تھا کہ ونڈو ایکس پی سروس پیک 2 وہ اردو میں تیار کر لی گئی ہے. وہ کتنے دن، 1200 روپے اس کی قیمت تھی رکھی. وہ کتنے دن اشتہار چند دن چلتا رہا، پھر پتہ نہیں کس نے اس کو بند کر دیا، کس نے اس منصوبہ وہ ٹھپ ہو گیا، کہاں وہ چلی گئی ونڈو. یہ سامراجی طاقتیں ملک کے اندر قابض ہوئی ہیں، این جی اوز ہوئی ہیں، انہوں نے اس کا نام و نشان تک نہیں مل سکا کہ وہ ونڈو کہاں چلی گئی. تو سب کچھ اپنی زبان میں یہ ہوتا. تو ہمیں یہ ہمارے جو وڈیرا شاہی، ہمارے جو انگریز کے پروردہ حکمران ہیں، یہ انہوں نے سامراجی طاقتوں سے مل کے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ جب تک اس ملک کے لوگوں کو ان پڑھ نہیں رکھا جائے گا تم ان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے. یہ تمہاری چاکری کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور آج جو برطانیہ ہمیں ہمارے اسکولوں کے اندر اساتذہ کو تربیت دے رہا ہے، وہ غلامی میں مزید جکڑنے کی تربیت دے رہا ہے. ہماری قوم کو، ہمارے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے ایسے طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ انگریزی کے لفظ کو واحد لفظ کے طور پہ استعمال کریں. یہ تو اپنی زبان کی موت ہے، یہ قوم کی موت ہے کہ انگریزی کے لفظ کو واحد لفظ کے طور پہ استعمال کریں. یہ سارا خصوصاً سائنس کا جو نصاب ہے یہ سارا اسی فلسفے کے اوپر ہے. اور یہ پچھلے 20-25 سالوں سے اس کی تربیت دی جا رہی ہے. یہ مشرف کے آنے سے یہ ٹڈی دل کی طرح یہ این جی اوز آئی ہیں اور اس نے یہ خصوصاً تعلیم کو قبضے میں لیا ہے، اور اس سے قبضے کو اب چھڑانا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. تو یہ نکتہ تھوڑا سا لمبا تھا، بڑا تھا، اس لیے تھوڑا سا وقت اس پہ لگ رہا ہے. تو میں یہ 10 سالوں میں 15 سالوں میں اپنی لائبریریاں اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے جب بھر جائے گی تو ترقی کا ایک ایسا سنہری دور شروع ہوگا کہ ہماری قوم نے اسے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ سوچا ہوگا. اس کے علاوہ ایم بی بی ایس اور ایم ایس سی وغیرہ میں ہمارے طلباء و طالبات اپنے کورسز صرف 5 سے 10% تک سمجھتے ہیں. ماسٹر کے سائنس کے خصوصاً 5-10% سمجھتے ہیں، باقی 90-95% رٹا ہوتا ہے. جب اپنی زبان میں لکھی جائیں گی، اپنی زبان میں طالب علم پڑھیں گے تو 90-95% سمجھ ہوگی، 5-10% رٹا ہوگا. یہ تو یورپ کی اور دوسری یونیورسٹیوں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا یقیناً.
5-10% رٹا، باقی 90-95% سمجھ۔ یہ میں خود جب ایم ایس سی کرتا تھا تو مجھے اپنے بارے میں پتا ہے کہ مجھے 2-4% ہی سمجھ تھی، باقی سارا میں ایم ایس سی بھی، بی ایس سی بھی، سب کچھ رٹے کے ساتھ کیا ہے، ایم فل بھی رٹے کے ساتھ کیا۔ تو اس وقت میں سمجھتا تھا اپنے آپ کو کہ 60-70 ہمارے ایم ایس سی کے طلباء طالبات کی تعداد ہوگی، تو میں پہلے 10 میں اپنے آپ کو شمار کرتا تھا قابلیت کے اعتبار سے، قابلیت کیا، نمبروں کے اعتبار سے، کہ میرا شمار 5-10% میں ہوگا پہلے میں۔ میری یہ حالت ہے کہ مجھے 2-4% سمجھ تھی، باقی سارا رٹا تھا، تو میرے بعد والوں کی کیا حالت ہوگی؟ اب تو حالت اور زیادہ ابتر ہو چکی ہے، اب سیمیسٹر سسٹم ہے، اب میں کہتا ہوں شاید 1% بھی مشکل سمجھ نہ آتی ہو۔ آپ ذرا انٹرویو کر کے دیکھیں یونیورسٹی کے طالب علموں سے، جو مشقیں لکھی جاتی ہیں، جو مڈ ٹرم اور جو اس میں جو لکھی جاتی ہیں، وہ سارا کاپی پیسٹ ہوتا ہے، جو وہاں سے نقل کر کے مواد چھاپ دیا، اور یہی جو ان سے آپ جائزہ لیں کہ سمجھ کتنی ہے، تو کورے ہے، اس سے نہ کروائی جائے تو اچھا ہے، اس سے نہ کروائی جائے تو اچھا ہے، یہی لوگ کچھ اور زمین کھود کے اپنا رزق نکالیں۔ یہ ساری توانائیاں، پیسہ، وقت، صلاحیتیں، سب کچھ ضائع کر دینے کے مترادف ہے، اور غربت پاکستان میں صرف اسی وجہ سے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو ٹیوشن پڑھی جاتی ہے ہمارے ہاں، وہ اتنے پیسوں کی پڑھی جاتی ہے، آپ اس کا جائزہ لیں کہ 10 سال کے اندر اتنے پیسے ہو جائیں گے جمع کہ پاکستان کی سڑکیں شیشے کی بن سکتی ہیں، اور اس کے پیچھے انگریزی ذریعہ تعلیم ہے۔ جب تک اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا، اور یہ قوم کے والدین کے جو پیسے ان کو اپنی دوائی کے لیے خرچ کرنے چاہیے، وہ پیسے ان کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہ تو پیسوں کا ہے نا، جو وقت ہے خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں ان کو چھوڑ کے آنے کے لیے والدین، اور وہ اپنا اس کو ذرا پیسوں میں منتقل کر دیکھیں کہ کتنے پیسے ہوتے ہیں، پھر صلاحیتیں اپنی، اور اس کے اوپر میں ملتا کچھ نہیں ہے، پھر بھی رٹا ہی رہتا ہے۔ یہ نظام جو قوم بدلنے کا نہیں سوچتی، وہ ماری جاتی ہے، بے موت ماری جاتی ہے، اور ہم بے موت ہی مار رہے ہیں، لمحہ لمحہ بے موت ہم مر رہے ہیں۔ بے شک ہم میں سے کچھ لوگ ماسٹر کر کے اپنے آپ پر اتراتے ہوں گے، لیکن وہ مری ہوئی ماسٹر ڈگری، کاغذ کا پرزہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پلے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ غربت کا سب سے بڑا، میں کہتا ہوں سب سے بڑا ذریعہ پاکستان میں انگریزی ذریعہ تعلیم ہے۔ اس سے چھٹکارا ہو جائے تو غربت خود بخود ختم ہو جائے گی، بلکہ جب ایجادات کے دروازے کھلیں گے تو ہم نئی نئی چیزیں بنا کے لوگوں کو اپنی مرضی کی قیمت پہ بیچیں گے، جیسا کہ ترقی یافتہ ملک کرتے ہیں۔ تو یہ اس کام سے روکنے کے لیے سامراج اپنے سارے وسائل خرچ کر رہا ہے، اور ان کے غلام ان کی پشت پناہی پہ ہمیں غلام بنانے کی، ہم ان کے غلام ہیں کالے انگریزوں کے، اور یہ پھر آگے گورے انگریزوں کے غلام ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے کتنے اسکینڈل جو آئے ہیں کہ وہاں پہ ان کی جائیدادیں ہیں، وہاں پہ ان کے کاروبار ہیں، وہاں پہ ان کا سب کچھ ہے، وہاں سارے ذرائع تعیش جو عیش و عشرت قدے ہیں وہاں پہ ان کے ملک میں بھی ہے۔ تو یہ سارا یہ ذریعہ تعلیم ہے، اس کی مدد سے ہمیں غلام بنایا جاتا ہے۔ تو ان اقدامات کی بدولت رٹا صرف 5-10% تک رہ جائے گا، جبکہ 90-95% تک نفس مضمون کا فہم ہوگا۔ یہ ایک بڑے انقلاب کی صورت ہوگی۔ تو یہ چھٹا نقطہ تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم 2-3 قسطوں میں اس پورے مضمون کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے یکساں اور انقلابی نظام تعلیم کا مختصر خاکہ۔ یہ کل نکات ہے، یہ 19 نکاتی پروگرام ہے۔ انشاءاللہ بہت سی چیزیں ہم اس کے بعد بھی آپ کو بتائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔